السلام علیکم دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کی سیریز کا نیا پارٹ لے کر آئی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینے کا گشت لگا رہے تھے کہ انہیں ایک ویران میدان دکھائی دیا، اور اس میدان میں انہیں ایک تازہ پھوس کا مکان دکھائی دیا۔ امیر المومنین مکان سے قریب ہوئے تو انہوں نے کسی عورت کے کرہنے کی آواز سنی۔ ایک مرد بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے نزدیک جا کر سلام کیا اور اس سے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور صحرا میں کس لیے پڑا ہے۔ اس مرد نے جواب دیا، میں ایک ہادیہ نشین ہوں، یہاں آیا ہوں کہ امیر المومنین کے جود و سخا سے فیضیاب ہوں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس پر وہ صحرا نشین کہنے لگا، آپ اپنا کام کیجئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا، میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہاری بیوی کے پاس اس وقت کوئی اور ہے؟ کہنے لگا، نہیں، کوئی اور نہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے مکان پر پہنچے اور آ کر اپنی بیوی ام کلثوم بنت حضرت علی سے کہا، ایک کار ثواب ہے، کرو گی؟ ام کلثوم نے پوچھا، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک غریب اور ایک لاچار عورت ہے، اس وقت وہ تنہا ہے اور وہ درد ذہن میں گرفتار ہے۔ ام کلثوم نے کہا، اگر آپ کو منظور ہو تو میں چلتی ہوں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے ساتھ وہ تمام چیزیں بھی لے چلو جو ولادت کی صورت میں درکار ہوئی۔ خود امیر المومنین نے کھانے پینے کا سامان اور اجناس وغیرہ لیا۔ اس ساتھ دونوں میاں بیوی اس مکان تک پہنچے۔ آپ نے اپنی بیوی ام کلثوم کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اس عورت کے پاس چلی جاؤ، اور آپ خود اس صحرا نشین کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مرد سے آنکھ دہکانے کے لیے کہا۔ آنکھ دہک اٹھی تھی، اتنے میں ام کلثوم نے کہا، امیر المومنین اپنے ساتھی کو بتا دیجئے ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکی ہوئی دیگچی کو عین دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا، عورت کو خوب آسودہ کر کے کھلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کے شوہر سے کہا، تم بھی کھاؤ، تم رات کے جاگے ہوئے ہو۔ آدمی نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم کو باہر طلب کیا اور جاتے جاتے اس صحرا نشین سے فرمایا، کل صبح ہمارے پاس آ جانا تاکہ تمہارے بارے میں ایسے احکامات نافذ کر دیں کہ تمہارے حالات ٹھیک ہو جائے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت سے اس کا روزینہ اور وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد اور تقوی اور قناعت میں عروج کمال رکھتے تھے۔ سیدنا طلحہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے اور ہجرت کے لحاظ سے بے شک کچھ لوگوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت ہو، لیکن جہاں تک زہد و تقوی اور قناعت کا تعلق ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المومنین کے ساتھ نکلے اور ہم اس قدر آگے نکل گئے کہ رات آ گئی۔ جب ہم منار کے مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، کچھ مسافر رات گزرنے اور سردی سے بچنے کے لیے رک گئے ہیں، چلو ذرا ان کی خبر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ آگے بڑھ گئے اور جہاں آنکھ روشن تھی اس سے بالکل قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بچے ایک دیگچی کے ارد گرد جو آگ پر چڑھی ہوئی تھی ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت اس بیابان میں کیوں ہو؟ جواب میں عورت کہنے لگی، ایک تو رات اور پھر سردی، اس وقت ہم کہاں جاتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں؟ عورت کہنے لگی، بھوک کے سبب کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس دیگچی میں کیا چڑھا رکھا ہے؟ عورت دکھی ہو گئی اور کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے کہ بچے سو جائیں، ورنہ دیگچی میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے اور عمر کے درمیان میں اللہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، یہ تو سوچو کہ عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو۔ عورت جھٹ سے کہنے لگی، عمر ہماری ولایت اور سرداری قبول کرتا ہے تو ہم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے اور اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے فرمایا،
واپس چلے۔ سو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ واپس ہوئے اور آٹے کے سرکاری گودام میں پہنچے، تو وہاں آپ نے آٹے کا ایک بورا لیا اور ایک برتن میں روغن ڈلوایا، اور پھر مجھے حکم دیا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پیٹھ پر رکھ دو۔ جب ساتھی نے ایسا کرنے میں تکلف کیا تو ناراض ہونے لگے، کہنے لگے تو کیا قیامت کے روز بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ پھر امیر المومنین نے سارا سامان خود ہی اٹھایا، میں ان کے آگے آگے تھا، ہم اس جگہ پہنچ گئے، یہ سامان اس عورت کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آٹے کی کچھ مقدار لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود ہی حریرہ تیار کر کے تھوڑا سا حریرہ ایک برتن میں نکال کر عورت کو دی تاکہ وہ بچوں کو کھلائے، اور بقیہ خود ٹھنڈا کرتے رہے۔ عورت بچوں کو کھلاتی رہی اور امیر المومنین اس سے تعاون کرتے رہے۔ بچے بھوکے تھے، انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر امیر المومنین اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ عورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مسلمانوں کا امیر المومنین تم کو ہونا چاہیے تھا۔ اس عورت کے ان الفاظ کے جواب میں آپ نے فرمایا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور ان کے پاس پہنچ کر میرے حق میں کلمہ خیر کہنا، انشاءاللہ میں بھی وہاں موجود ہوں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام میں یہیں پر کرتی ہوں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزید واقعہ لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔